رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی عظیم الشان عظیم البرکت مقدس کتاب میں سے دو مقامات سے آپ احباب کے سامنے اس مقدس کتاب کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد میرے سمیت تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حجۃ الوداع کے خطبہ کے حوالہ سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک کا یہ جمعۃ الوداع ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ پھر قسمت والے ہوں گے جن کو دوبارہ یہ موقع نصیب ہوگا۔ یہ اگر انسان کی زندگی میں مہینہ آ جائے تو وہ جہاں اور نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اسے اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی زندگی کے اندر یہ عظیم مہینہ پھر عطا فرمایا۔ جو دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے جو دن گزرے ہیں ان کی قدر کی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ نیک اعمال کی طرف جستجو کی ہے، اللہ تمام کی اس جستجو کو اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ جن سے کوئی کمزوری رہ گئی تو اللہ ہم سب کی کمزوریوں کو معاف فرمائے، اور جو دن باقی ہیں ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اپنے معاونین کے لیے، خادمین کے لیے اور تمام احباب کے لیے کہ جن کا یہ جذبہ کہ ہمیشہ یہی جذبہ اور کوشش رہی ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے مضامین سنانے کو مل جائیں جو ہمارے لیے اور سامعین کے لیے بخشش کا ذریعہ، درجات بلندی کا ذریعہ اور جنت کے داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جن سامعین اور سامعات کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، اللہ اس جذبے کو مزید برکت عطا فرمائے۔
اور رب العالمین اپنی رضا کے لیے یہ جذبہ قبول فرمائے۔ جمعۃ الوداع کے حوالہ سے خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساری اہم باتیں ہیں جو ہمارے ان دنوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ان دنوں کے اندر جتنے اعمال ہیں ان کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال تو ہر انسان کرتا ہی کرتا ہے، لیکن یہ فکر کرنی ہے کہ پیغمبر الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کو چھوڑنے سے قبل جہاں پہ اسلام مکمل ہوا اس وقت آپ نے امت کی کون کون سی رہنمائی کی اور کیا ذمہ داریاں تھیں جو امت کو سونپ دی۔ ان میں سب سے بڑی اہم اور جو سمجھنے والی ذمہ داری ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اسلام مکمل ہو گیا تو پھر اسلام کے اندر کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اب ہر انسان پابند ہو گیا ہے، وہ نیکی کرنے کے لیے جب بھی قدم بڑھائے گا تو وہ شریعت کی طرف دیکھے گا کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، شریعت مجھے اجازت فراہم کرتی ہے یا نہیں۔ اگر شریعت اسے اجازت دیتی ہے تو اس کو ثواب سمجھ کر اجر و ثواب کے لیے کر سکتا ہے، اگر شریعت کے اندر اس عمل کا کوئی تصور موجود نہیں ہے تو اس عمل کو اجر و ثواب سمجھ کر کرنے والا انسان بجائے کچھ کمانے کے کچھ حاصل کرنے کے وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ انسان کی بھلائی انسان کی کامیابی اسلام کے اندر ہے، اور عمل اللہ کی ہاں وہ قابل قبول ہے جس کے اوپر شریعت کی مہر لگی ہے۔ اس کے علاوہ عمل جتنا اچھا ہو وہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ احباب نے روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن خوش قسمت وہ جنہوں نے سحری اور افطاری کو سنت کے مطابق کیا، اختتام بھی سنت کے مطابق، اور سحری ختم کی تب سنت کے مطابق، افطاری کی تب بھی سنت کے مطابق، تو وہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ ورنہ انسان اپنی طرف سے جتنی کوششیں کرتا رہے وہ انسان کے اعمال خسارے کی طرف چلے جائیں گے۔ میں ایک حدیث عرض کر کے اپنے عنوان کی طرف آؤں گا اور یہ بات عرض کروں گا تمام احباب سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، دوستوں سے، اور اپنی پردہ نشین روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، کہ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ نے مکمل توجہ رکھنی ہے، اور پہلا حصہ میں عرض کروں گا کہ پیغمبر السلام نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ دوسرا حصہ خطبے کا ہوگا پیغمبر السلام نے جو اس موقع پر دعائیں کی ہیں وہ دعائیں عرض کروں گا، اور آپ نے ان دعاؤں کے اندر کنجوسی نہیں کرنا ہے، بخل نہیں کرنا، لاپرواہی نہیں کرنی، جب بھی وہ دعا مکمل ہو آمین ضرور کہنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس مالک و خالق نے جس طرح اس میدان کے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، میری زبان سے نکلے وہی الفاظ جو پیغمبر السلام نے رب کے سامنے التجا کی، آپ احباب نے آمین کہی، انشاءاللہ پر امید ہوں کہ اللہ ان دعاؤں کا ثمر ضرور عطا فرمائے۔ ایک دعا ہے میں کرتا ہوں، ایک دعا ہے آپ کرتے ہیں، ایک دعا ہے وقت کا محدث کرتا ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جس کو آمنہ کے لا علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور پھر میری اور آپ کی دعا کے اندر شک ہو سکتا ہے، قبولیت کے اندر بھی تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہ جو دعائیں عرض کرنے لگا ہوں اللہ نے ان کا پیغمبر کے اوپر وحی کے ذریعے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو قبول بھی فرما لیا ہے۔ اب جب یہ دعائیں قبول ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر سوال کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت صرف آج میدان عرفات والوں کے لیے ہے؟ کیا یہ سعادت صرف آج میدان عرفات والوں کے لیے ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی کو فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کے لیے جس نے اسلام کو قبول کر کے دعا کیا۔ تو آئیے ان سعادت والی گھڑیوں کو غنیمت جانیے اور ان دعاؤں کو بھی غنیمت جانیے اور یہ سعادت کی گھڑی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک حدیث عرض کرنے لگا تھا جو بات سمجھانا مقصد تھی کہ سحری افطاری جو دن بچے ہوئے ہیں ان کو سنت کے مطابق لائیے۔ ایسے افراد دیکھنے کو ملے ہیں جو کہتے ہیں نیند کی وجہ سے کون اٹھے، صبح سحری بنائے، رات کو کھا لیتے ہیں، اسی میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا مجھے جب میں نے یہ جملے سنے، ہے مسلمان اور کس سوچ کے اندر پڑ گیا ہے۔ پیغمبر السلام نے فرمایا سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، تم کچھ نہیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لو، کھجور کھا لو، فرمایا بہترین تمہاری سحری کھجور ہے۔ یعنی کہ انسان کی صحت نصاب ہے، کچھ نہیں کھا سکتا، کچھ ہلکا پھلکا ایک آدھا لقمہ منہ کے اندر ڈالے، اللہ اس کے اندر بھی برکت دے۔ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر آپ احباب فتح مکہ کے حوالہ سے چند باتیں سماعت کر چکے ہوں، میں ایک حدیث عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی علیہ السلام سفر کے اندر ہے، صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے، سفر رمضان المبارک کے اندر ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے ہیں، عصر کے قریب کا وقت ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ وہ افراد ہیں جو روزے کی وجہ سے پانی بھی نہیں ملا، کوئی چیز ملی نہیں، روزہ رکھا ہوا، سفر بھی جاری ہے، سفر کی کمزوری کی وجہ سے، سفر کی صورتوں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی، نڈال ہونا شروع ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر یہ پانی کا پیالہ یا دودھ کا پیالہ منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت روزے کو افطار کر لیا۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر وہ صحابہ کرام جو کمزوری کا شکار ہو چکے تھے، نڈال ہو رہے تھے، گر رہے تھے، انہوں نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کمزور تھے، انہوں نے افطار کر لیا ہے، ہم ابھی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، غروب افطار کے وقت روزہ افطار کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو علم ہوا کہ کچھ لوگوں نے ابھی روزہ افطار نہیں کیا، انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ نبی علیہ السلام کے جملے لیا کے باسیوں غور کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 3 بار فرمایا اولئک الغسال، اولئک الغسال، یہ لوگ نافرمان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے، غروب افطاری ہوگی، لیکن جہاں پیغمبر نے افطاری کر لی ہے، میرا تیرا پھر وہاں یہ سوچنا چلو تھوڑی سی احتیاط کر لیجئے کہ اب پیغمبر تیرے سے کم جانتے تھے تو زیادہ جانتا ہے۔ اور صحابہ کرام جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولئک الغسال، یہ نافرمان ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کی سوچ کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، ان کے ایمان کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، ان کے جذبے کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا۔ یہ پتا چلا قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی طرف بھی آئے گا تو کبھی نجات نہیں مل پائے گی، کیونکہ قرآن کی تفسیر بن کر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن بھائیوں نے اس حدیث کو سماعت کر لیا وہ غور کریں، جو دن باقی ہے کیا وہ سحری اور افطاری کو سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ آدھا پونا گھنٹہ پہلے کھا پی کے سو گیا، فجر کی نماز چلی گئی اور افطاری کا وقت آیا، چند منٹ انتظار کے چکروں میں بیٹھ گیا۔ اگر وہ تیرے چند منٹ تیرے سارے دن کی بھوک کو ضائع کر دے تمہیں کون عقل مند کہے گا؟ آدھا گھنٹہ پہلے تیرا کھا کے سو جانا، فجر کی نماز کا ضائع ہو جانا، بتا وہ روزہ
حصہ تیرے کس کھاتے کے اندر جائے گا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، صرف بھوک اور پیاس ہی ملے گی، یعنی کہ رمضان کا وہ اجر حاصل نہیں کر پائے۔ یہ غور کرنی ہے، جو دن گزر گئے اگر سستی ہوگی کوتاہی ہوگی معافی مانگ لیجئے، رب معاف فرما دے گا۔ جو دن باقی ہیں ان کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تو بڑا طویل تھا، لیکن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا اس خطبے کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو دعائیں کی وہ دعائیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریفات کرنے کے بعد فرمایا لوگوں آج کا دن اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کیا ہے، یہ بات سمجھو۔ فرمایا آج کا دن تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے والے سے طرح حرمت والا ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ جو گزر گیا، جو اعمال ہو گئے، جو کوتاہیاں ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف کیجئے۔ آج سے اپنا مقام پہچان لیجئے کہ ایمان والے اگر ایمان تمہارے اندر اللہ نے تمہیں اتنا حرمت والا بنایا ہے، اللہ نے تمہارا مال تمہارا خون دوسرے کے اوپر حرمت والا رکھا ہے، جس طرح بیت اللہ حرمت والا ہے، میدان عرفات میں کھڑے ہو یہ میدان حرمت والا ہے، جس طرح آج کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، فرمایا مومن بھی اسی طرح حرمت والا ہے۔ میرے پاک پیغمبر سلام فرما رہے لوگوں یہ بات یاد رکھ لینا، آگاہ ہو جب آج کے دن جتنے بھی جہلیت کے کام تھے وہ سارے کے سارے میرے قدموں کے نیچے رون دیے گئے ہیں، ان کو میں نے قدموں کے نیچے رکھ دیا، یعنی کہ جتنے بھی امور جہالت تھے ان سب کا آج سے خاتمہ ہو گیا۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ان تمام امور جہلیت کو چھوڑنا پڑے گا، پیغمبر سلام کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لوگوں آج کے دن سے جتنے سود تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا، آئندہ سے کوئی سودی کاروبار نہ کرنا، اس سے بھی بچ جانا، پچھلا ختم ہو گیا۔ فرمایا آج کے دن پچھلے سارے خون معاف کر دیے گئے، آئندہ خون خرابے کی طرف نہ بڑھنا، خون خرابہ سے بچنا، فساد کرنے کی کوشش نہ کرنا، فساد سے بچنا۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے اور وہ تمہارے لیے اللہ کے نام پہ حلال کی گئی ہے، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کے اوپر کسی کو اجازت نہ دے آنے کی، تمہارے گھر کے اندر تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہ دے، جس انسان کا آنا تم ناگوار کرتے ہو اس کو تمہاری بیوی اجازت نہ دے، وہ تمہارے گھروں کے اندر نہ آئے، اور تمہاری بیویوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے مال کی حفاظت کرے، تمہارا مال جو ہے وہ تمہاری اجازت کے بغیر صدقے کے اندر بھی نہ لگائے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا محبوب جی کیا کھانے پینے کی چیزوں کو بھی اس طرح نہ کرے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارا بہترین مال ہے جو ہماری خوراک ہے، وہ بھی عورت کو ذمہ دار بنا دیا کہ شوہر کے مشورے اور اجازت کے ساتھ ہی عمل کرنا، کرنی نیکی ہے لیکن مشاورت کر لینا، کرنی نیکی ہے لیکن مشورے سے کرنا، تاکہ عورت اپنی من مرضی کرنے والی نہ بن جائے، یہ نہ ہو کہ خامد کے مال کو فضول اڑانے والی بن جائے، خامد کے مال کا نقصان کرنے والی بن جائے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی پابند کیا کہ اس سے مشورہ کر لینا، اس کی مشاورت کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا تمہاری عورتوں کو تمہارے اوپر، عورتوں کے پر تو تمہارے اوپر یہ حقوق ہے کہ
اپنی حسب طاقت، اپنی طاقت کے مطابق ان کو خوراک مہیا کرنا، ان کو لباس مہیا کرنا، ان کی ضروریات کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنا۔ اگر تمہارے بستر پر کسی غیر کو وہ لائے تو تم اس کو سزا دے سکتے ہو، لیکن ایسی سزا نہ دینا جس سے ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ جائے، نقصان ہو جائے۔ فرمایا ہلکی پھلکی سزا دے سکتے ہو، اگر وہ تمہاری اجازت کے بغیر کوئی ایسا قدم اٹھا لے اور گناہ کی طرف جائے تو پھر ان کو سزا دے سکتے ہو۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتی ہے تو شریعت نے رہنمائی کر دی کہ اس سے بولنا بند کر دیجئے، اگر اس سے بھی وہ نصیحت نہیں حاصل کرتی بستر دور کر دیجئے۔ اور آپ نے پھر ساتھ فرمایا کہ اس سے ناراضگی کرتے ہوئے اپنے گھر سے نہ نکالیے، اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنا بستر الگ کیجئے۔ اس کو اگر نصیحت دینی ہے، اس کو سمجھ دینی ہے تو اپنے گھر کے اندر رکھ کر، اور پھر عورت کو پابند کر دیا کہ اگر تیرا شوہر غصے کے اندر کسی ایسے معاملات کی طرف بڑھے تو گھر سے باہر نہیں جانا، اپنے گھر کے اندر اس کمرے کے اندر اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنا جہاں سے وہ گزرتا ہے، تاکہ تیرے اوپر اس کی نظریں پڑے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ یعنی کہ حسن گھر کے اندر رہ کر اپنا بنا سکتی ہے، باہر نہیں، تاکہ گھر کے اندر حسن جب عورت اپنا بنائے گی تو وہ مرد باہر کی طرف کبھی نہیں دیکھے گا، اپنے گھر کی طرف بھی دیکھے گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داریاں دی اور پھر فرمایا لوگوں یہ بتاؤ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں محبوب جی نشہدو کا انّا کا قد بلغتا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، دعا فرما رہے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ آپ نے اس طرح آسمان کی طرف شہادت والی انگلی کو بلند کیا اور فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے ان لوگوں کو تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ دین کی اب کوئی بات ایسی نہیں جس کی ان کو عمل کی ضرورت ہے اور میں نے ان کو نہ بتائی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم غور کرو کہ میں نے ہر وہ بات تمہیں بتا دی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ پھر فرمایا میں نے ہر وہ بات بھی بتا دی ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر کے جہنم کے قریب کر دے۔ کیا مطلب؟ تمہارے خسارے والے اعمال بھی بتا دیے، تمہاری بھلائی والے اعمال بھی بتا دیے، ہر وہ عمل بتا دیا جو تمہیں جنت کے اندر لے جائے گا، ہر وہ عمل بتا دیا جس کے بچنے سے تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے الفاظ ذرا سننا۔ نبی علیہ السلام نے پھر اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد فرمایا لوگوں اللہ نے حق داروں کے اب ان کو حق دے دیے ہیں، اب کسی وارث کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے وصیت کے وراثت کے قانون دے دیے ہیں۔ جب قانون آ جائے اب وصیت کی ضرورت نہیں رہی، اب شریعت نے وراثت تقسیم کر دی ہے۔ شریعت کی وراثت جو انسان کو ملی ہے اس کے مطابق وہ اپنی وراثت تقسیم کرے۔ اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ظلم سے بچتے رہنا، اپنی اولاد کے اندر بھی انصاف کرنا، اپنی اولاد میں بھی کبھی نہ انصافی نہ کرنا کہ ایک اولاد کو زیادہ چیز دی دوسری کو کم دی، کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ آج زندگی میں جائیداد اگر اولادوں کو دے رہا ہے تو جتنی بیٹے کو دے گا اتنی بیٹی کو دینی ہے۔ فرمایا ظلم سے بچنا، انصاف کرنا، اگر انصاف نہیں کرو گے کل قیامت والے دن کی سختیاں بہت سخت ہیں۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھنا اگر کوئی چیز ادھار تم سے لے جائے تو وہ چیز اس کو ضرور واپس کرنا۔ دودھ والا جانور عرب کے اندر دستور تھا کہ دو جانور ہیں تو ایک کسی کو دودھ کے لیے دے دینا، وہ دودھ استعمال کرے گا، اس کو چارہ بھی ڈالے گا۔ فرمایا کہ دودھ والا جانور بھی واپس کر دینا جب دودھ استعمال کر لو۔ اگر کسی کا کسی کے اوپر قرض ہو تو فرمایا وہ قرض بھی واپس کرنے کی کوشش کرنا، اس کے اندر بھی سستی نہ کرنا۔ اور اگر کسی کی ضمانت اٹھا لو تو چٹی بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اول ضمانت نہ اٹھانا، کسی ضمانت نہ دینا، اگر ضمانت دے دو تو
روشنی دینی پڑے گی، یہ بات سوچنا اس نے نہیں دی ہے۔ ضامن تو تب تیری ذمہ داری ہے، اگر ضمانت سے تیرے گا قیامت کو پوچھو گی۔ وہ تو اب بری ہو گیا، آزاد ہو گیا ہے، اس قرض کی سزا تمہیں اٹھانی پڑے گی کیونکہ تو ضامن تھا۔ فرمایا ضمانت اگر اٹھائی ہو تو وہ قرض بھی واپس کر دینا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے راستے کے اندر صدقہ بھی کرتے رہنا، کیونکہ تم اگر آدھی کھجور بھی تمہیں صدقہ کرنی پڑے تو خود کو جہنم سے آزاد کر لینا، کہ صدقہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جہنم سے آزادی کا بچنے کا ذریعہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی نصیحت کی اور پھر فرمایا لوگوں میں نے تم تک جو پیغام پہنچایا ہے اس پیغام کو آگے لوگوں تک بھی پہنچا دینا۔ آج جو یہاں اس میدان میں موجود نہیں ہے ان لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا لوگوں یا ایھا الناس اتقوا اللہ واسمعوا واطیعوا، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جو سنو میری اطاعت کرو۔ فرمایا کہ اگر تمہارے ماتحت کوئی غلام ہے، کوئی کام کرنے والے ملازم ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان پہ نا انصافی نہ کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں جو تم کھاؤ جو پیو وہ انہیں کھلانا وہی پلانا، جو چیز تم خود پسند کرو وہ ان کے لیے پسند کرنا، اور غلام کی طرف سے صدقہ کرنا بھی مالک کی ذمہ داری ہے، غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا بھی مالک کی ذمہ داری ہے، غلام کی نہیں ہے۔ غلام کی فرمایا ان کے حقوق کا خیال کرنا، پھر فرمایا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور تم ان کے گناہ کو معاف نہیں کرنا چاہتے، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے تو ان کو سزا نہ دینا، ان کو آگے فروخت کر دینا، سزا سے بچا لینا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرما رہے ہیں، بڑا طویل خطبہ دیا، پھر فرمایا فاعقلوا ایھا الناس واسمعوا قولی فإنی قد بلغت وترکت فیکم ما ان استعصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنت نبی۔ فرمایا اے لوگو، اے عقل والو، شعور والو، عقل سے کام لینا، شعور سے کام لینا اور میری بات سنو۔ بے شک میں نے ساری بات تم تک پہنچا دی اور تم میں تو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فلن تضلوا ابدا، اگر تم ان کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت نبی۔ فرمایا میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور پیغمبر اسلام فرما رہے میں اپنی سنت تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا لَتَعَلَّمُنَّ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ۔ فرمایا لوگوں اچھی طرح جان لو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان بھائی بھائی ہے۔ فرمایا مسلمان نہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ ظالم کے اس کے سپرد کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام حقوق بھی بتا رہے ہیں، احساس بھی دلا رہے ہیں، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آج کے دن کو سامنے رکھ لو، میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر رب نے میرے سامنے کر دیا ہے کہ میں حوض پر تشریف فرماؤں، میرے حوض کے اوپر کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں جنت کی طرف کھینچنا چاہوں گا، وہ میرے سے چھین لیے جائیں گے، میرے سے چھڑا لیے جائیں گے۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن میں تمہارا منتظر ہوں، تمہیں جنت لے جاؤں اور تمہیں گھسیٹ کر جہنم لے جایا جائے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ میرے بعد تم قتل و غارت کے اندر طرف نہ بڑھنا، اور میرے بعد تم دین کے اندر اپنی مرضی نہ چلانا، کیونکہ آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں وہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے حوض پر منتظر ہوں گا کہ میں لوگوں کو جام حوض کوثر کا پانی پلا لوں۔ فرمایا میں پانی پلا رہا ہوں، لوگ آئیں گے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہیں، ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، وضو والے اوزار
फरमाया मेरे साहबा सुन लो, मुझे अल्लाह बताए कि इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका। महबूब जी आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने दीन के अंदर क्या क्या मर्जी नहीं चलाई। आपने फरमाया मैं फिर कहूँगा सुहकन 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 लिमन गय्यर बादी। फरमाया मैं कहूँगा इनको मेरे से दूर कर दो, दफा कर दो, इनकी अब मेरे पास जगह नहीं है। लिया के बासियों में सवाल करना चाहता हूँ, जिनके चेहरे चमक रहे थे, क्या ये नमाजी थे या गैर नमाजी थे, रोजेदार थे या गैर रोजेदार थे, सदका करने वाले थे या गैर सदका करने वाले थे, क्या ईमानदार थे या ईमान से खाली थे, कलमा भी पढ़ा है, रोजे भी रखे हैं, ज़कातें भी दी है, नमाजें भी पढ़ी है, और नमाज पढ़ता है तो वुज़ू करता है, वुज़ू वाले अदा भी चमक रहे हैं। क्यों जहन्नम की तरफ घसीट दिया गया कि अमाल तो बड़े किए हैं लेकिन सुन्नत से हट कर किए हैं। ये शायद भूल गया खुतबा हज्जतुल विदा को कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, इस्लाम के अंदर अब कमी और पेशी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इस्लाम जब मुकम्मल हो गया अब मर्जी मेरी आपकी नहीं चलती, अब किसी बड़े की मर्जी भी नहीं चलती। जब मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलती फिर हम मर्जी के अमाल क्यों करें? वो अमाल हमें खसारे की तरफ ले जाएंगे। कुरान कह रहा है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इबादत इतनी की है, अमाल इतने किए हैं कि अमाल कर कर के थके हुए होंगे। आमिलतुन नासिबतुन सूरत गाशिया है, फरमाया आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अल्लाह फरमाते हैं अमाल कर कर थके होंगे, हम उठाकर आग के अंदर फेंक देंगे। मेरे अल्लाह को कसरत की जरूरत नहीं, अल्लाह ने देखना है जो नेकी की है मेरे पैगंबर की मोहर लगी है या नहीं। आज वक्त के आपका फैसला हो, अदालत के अंदर जज की मोहर न लगी हो, आपका फैसला काबिल कबूल नहीं, तो क्या मालिक ने जन्नत देनी है तो मेरी और आपकी मर्जी का किया हुआ अमल काबिल कबूल हो जाएगा? यही बातें समझनी है। खुतबा हज्जतुल विदा ने बहुत कुछ हमें समझाया कि सबसे बड़ी अहम बात यही समझाई कि अब ईमानदार हो तो अब एक दायरे के अंदर आ गए हो, इसके अंदर रहकर जिंदगी बसर करो। इसमें पैगंबर की इताअत इत्तिबा तुम पर फर्ज हो गई है। अब तुम्हारी मर्जी का कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबा के ऊपर बात नसीहत फरमाई, समझाया, फरमाया लोगों फितनों से अपने आप को बचाने की कोशिश करना। और फिर फरमाया कि हर पैगंबर आया जिसने फितने दज्जाल से बचने की अपनी उम्मत को आगाह किया कि फितने दज्जाल से बचते रहना। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि फितने दज्जाल से बच जाना, उसके फितने से अल्लाह की हिफाजत के अंदर जाना, अल्लाह से हिफाजत मांगना कि अल्लाह व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। या अल्लाह कबूलियत का वक्त जुमातुल मुबारक इस वक्त जितने तेरे बंदे बंदियां यहाँ तशरीफ फरमाए, अल्लाह ये तेरा गुनाहगार बंदा ये अर्ज करता है अल्लाह हम सबको फितने दज्जाल से महफूज फरमा ले। अल्लाह हमें दुनिया आखिरत के फितनों से महफूज फरमा ले। आइए मैंने चंद बातें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुतबा हज्जतुल विदा की आपके सामने रखी हैं। आगे चलते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर दुआएं बड़ी खूबसूरत की हैं और बहुत जामे दुआएं की हैं। शायद मैं समझता हूँ इस दौर की दुआएं भी आ गई थी, ताकि क़यामत जिन चीज़ों की ज़रूरत थी दुआएं वो भी आ गई हैं। आपने अल्लाह की तारीफ से किया है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने पहले दुआ पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और साथ फरमा भी दिया खैरुद दुआई दुआ यौम अरफतन
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر کلمات وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے اللہ کے سامنے کہے ہیں. یعنی کہ آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی صدا کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہر پیغمبر نے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا اور پھر آپ فرما رہے اللہم لک الحمد کلہ اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ولک رب ترائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اس میدان کے اندر دعائیں جو نقل کی ہیں آئیے میں کوشش کروں گا کہ ان دعاؤں کا اختصار سے کچھ ترجمہ عرض کر لو تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ دعائیں کتنی جامع تھی. آپ فرما رہے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس انداز سے بھی ہم تیری تعریف کرتے ہیں بلکہ ہم جس طرح کہتے ہیں تیری حمد و ثنا اس سے بھی بہتر ہے. ہم تیری حمد و ثنا کا حق نہیں ادا کر سکے. اللہ ہمیں جتنے سمجھ آتی تھی جو کہہ سکتے تھے ہم نے کہہ دیا لیکن تیری ثنا بھی بہتر ہے تیری ذات بھی بہتر ہے. ہم نے تیری ثنا کا حق ادا نہیں کیا. اللہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ تیرے لیے ہے. اللہ میری واپسی بھی تیری طرف ایک دن آنے والا تیری عدالت میں پیش ہونا ہے. اللہ مجھے اقرار ہے میں اس چیز میں آمادہ ہوں اور منتظر ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا میرے اللہ میں تیری ملاقات کروں گا. میرے بھائیو آج ذہن کے اندر بٹھا لیجیے اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائیے. اگر عملوں میں کمزوری یقین بقائے منتظر اللہ التجا کرتا اللہ مال تو ایسے نہیں پر میرے اللہ میں تیری ملاقات کے لیے منتظر ہوں. اللہ میں تیری ملاقات کے انتظار میں ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر تو میری ملاقات کے لیے تیار تھا تو میں اپنی رحمت سے تمہیں ملاقات نصیب فرما دوں گا. کیونکہ رب کا وعدہ جو رب کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ملاقات کو پسند فرماتا ہے. جو فرمایا ملاقات سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تمہیں ضرورت نہیں جا مجھے بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ تمہیں ضرورت نہیں میں اللہ کو بھی پھر تیرے سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت ہو انسان کو شوق رکھے کہ چاہتے ہوئے بھی جانا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا ہے تو پھر سعادت اسی میں ہے کہ چاہت پیدا کر لیجیے اللہ میں اپنی ملاقات نصیب فرما. نبی علیہ السلام نے پھر آگے دعا کی فرمایا اللہم انی اسألکا من خیر ما تجیء بہ الریاح وأعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریاح. اللہ میں تجھ سے ان بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جو ہوائیں لاتی ہیں. اللہ وہ بھلائیاں نصیب فرما جو ہواؤں کے ذریعے پھیل رہی ہے. اللہ میں ہر اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو ہواؤں کے اندر شر پھیلتے ہیں. اتنی جامع خوبصورت دعا ہے کہ مالک جو ہواؤں میں بھلائیاں ہیں ہمیں نصیب فرما. جو ہواؤں کے اندر شر ہے اللہ ان شر سے ہماری حفاظت فرما. اور آپ نے آگے دعا کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہم اجعل لی فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی قلبی نورا. اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وسواس فی الصدور اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل ومن شر ما یلج فی النہار
وشر ما تحب الرياء وشر بواسط الدهر. نبی علیہ السلام فرمانے لوگوں پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد و ثنا بھی اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، بھلائیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیادی الخیر، تمام بھلائیوں کا خزانہ میرے اللہ کے ہاتھ میں آئے، مانگیے. بھئی مایوس تو وہ ہو جس کو پتا ہو کہ آگے والے کے پاس خزانے نہیں ہیں، اور دنیا مل جائے میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، مانگنے والے بن جائیے. آپ فرمانے اللہ تیرے ہاتھوں میں بھلائی اور تو قادر بھی ہے بھلائی دینے میں، تیرے آگے مشکل بھی کوئی نہیں. اللہ میرے کانوں کے اندر روشنی بھر دے، میری آنکھوں میں روشنی بھر دے، میرے دل میں روشنی بھر دے، میرا سینہ کھول دے، میرے معاملات آسان کر دے. اللہ میرے دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، معاملات بگڑتے ہیں، اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو رات کھینچ لاتی ہے. ہواؤں کے اندر جو شر اس کی پناہ مانگی، رات میں جو شر اس کی پناہ مانگی، ہواؤں کے اندر جو بھلائی اس بھلائی کا سوال کیا، رات میں جو بھلائی اس بھلائی کا سوال کیا. پھر فرمایا اللہ جو دن بھلائی لاتا ہے اللہ وہ بھلائیاں بھی مجھے نصیب فرما، جو اس کے اندر کوئی شر آئے تو اس شر سے مجھے محفوظ فرما. اور آگے فرمایا وَمِن شَرِّ بِوَاسِطِ الدَّهْرِ، اللہ دنیا کی ساری آفتوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بتائیے اس کے اندر آفت کرونا بھی آتی ہے کہ نہیں؟ ہر آفت آ جاتی ہے، مانگی اپنے اللہ سے. رات پھر قدر والی آنے والی، تاک راتیں آنے والی ہیں، دو گزر گئی، تین باقی ہیں، سستی چھوڑ دیجئے، مانگیے مانگیے، سوال کیجئے. اللہ اس گناہگار نے جتنے وہ دعاؤں کے الفاظ پڑھے جو تیرے پیغمبر السلام نے دعائیں کی، اللہ اس وقت جتنے بھی مرد عورتیں آمین کہنے والے ہیں سب کو بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ ہر اس شر سے محفوظ فرما جس شر سے پیغمبر پناہ مانگتے گئے. اللہ ہر وہ بھلائی نصیب فرما جو بھلائی پیغمبر تیرے سے مانگتے گئے. آگے نبی علیہ السلام کی ایک عرض کر دیتا ہوں، وقت کی قلت بہت جامع دعا ہے. اپنی زبان کے اندر بیٹھ کے آج تاک رات آنے والی ہے، اپنی تنہائی میں بیٹھنا، اپنی زبان کے اندر اپنے اللہ سے باتیں کرنا، دیکھنا پھر لذت کیسے آتی ہے. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم انکا تسمع کلامی وترا مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری وَأَنَا بَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ. اے اللہ تو میری پکار کو بھی سنتا ہے، میں جہاں ہوں تو یہ بھی دیکھتا ہے. یہ یقین ہو کہ وہ مالک سنتا اور قبول کرتا ہے، پھر مانگی جا وہ کبھی رد نہیں کرے گا. اور دعا کتنی خوبصورت کہہ رہے ہیں، یہ تعریف بھی ہے، رب کی توحید بھی ہے کہ اللہ تو میری صدا کو بھی سنتا ہے، میں جہاں بیٹھا ہوں تو دیکھتا بھی ہے، میرے خفیہ کو بھی جانتا ہے، میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے. اللہ میرے خفیہ امور کو بھی تو جانتا ہے، میرے ظاہر امور کو بھی جانتا ہے. اللہ میرا کوئی معاملہ تیرے سے چھپا ہوا نہیں، میری زندگی کا کوئی پہلو، وہ خوشی میں ہو، وہ غمی میں ہو، وہ رات کا ہو، وہ دن کا ہو، وہ جلوت کا ہو، وہ خلوت کا ہو، میرے اللہ تیرے سے چھپا ہوا. کبھی کسی کی زندگی کا کوئی پہلو وہ کہے اللہ سے چھپا ہوا ہے، میرے مالک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یہ یقین آ جائے، عقیدہ توحید بن جائے، اور اس توحید کے ذریعہ سے جب مانگے گا مالک خالی نہیں موڑے گا. حج ختم خطبۃ الوداع کے اندر جہاں نصیحتیں ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ میرے پیغمبر کی دعاؤں کے اندر میرے اللہ کی وحدانیت ہے، میرے اللہ کے سامنے آہوزاری دے انکساری ہے. پیغمبر بتا رہے ہیں دنیا والوں دنیا چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا ہوں، جاتے ہوئے تمہیں سمجھا رہا ہوں رب کے در کا محتاج ہوں. دنیا
دنیا میں بھی رب سے میں نے مانگا ہے، عاجزی رب کے سامنے کی ہے۔ جب کل عدالت لگے گی تم سارے سوالی بن کر آؤ گے تو تمہارے لیے تب بھی سفارش کروں گا، تو رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر رب سے مانگوں گا۔ اللہ دکھا رہے ہیں دنیا میں پیغمبر اللہ سے مانگتے آئے، آج محشر کا دن ہے تب بھی اللہ سے سوال کیے جا رہا ہے۔ پیغمبر نے بتا دیا کہ لوگوں میں مانگنے والا ہوں، عطا کرنے والا رب ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، دن باقی ہے، توحید کو پہچان لیجیے۔ توحید کے بغیر بھوکا رہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ کی توحید کی پہچان کیجیے۔ آج میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر جتنی بڑی آفت اور معاملات ہیں، لوگ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو پہچاننے والے کے لیے وبا کو دور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عزت چاہتے ہیں، وبال سے نجات چاہتے ہیں، مالک کو پہچانیے۔ آئیے میں آخری باتیں عرض کروں۔ نبی علیہ السلام فرمانے اللہ میرا کوئی معاملہ تیرے سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ۔ اللہ میں بہت حاجت مند فقیر ہوں کہ مالک تیرے در کا سوالی ہوں، تیرے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہوں اور تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تیری پناہ بھی چاہتا ہوں۔ اللہ فریاد بھی تیرے سے ہے، پناہ بھی تیری ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کہیں پناہ اور ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مل جائے، اکٹھی ہو جائے، جتنی اکٹھی ہو جائے، ایک دوسرے کو پناہ نہیں دے سکتی۔ جس کو میرا اللہ پناہ دے، وقت کا جابر دے، ظالم بھی پرورش کر دے، میرا اللہ منظر دکھا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر سلام سوال کرنے اللہ میں فریاد بھی تیرے سے کرتا ہوں، پناہ بھی تیرے سے چاہتا ہوں۔ آگے فرمایا اللہ میں گھبرایا ہوا ہوں، میں خوف زدہ بھی ہوں۔ پیغمبر جب یہ جملے کہہ رہا ہے، دنیا والوں آج بتاؤ میرے آپ کے اندر کون سی گھبراہٹ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ خوف اس وقت کس کے اندر نہیں ہے؟ دن بہ دن پریشانی بڑھتی جا رہی، لوگوں کے کاروبار متاثر، دنیا کے اندر باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن رب کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں۔ میرے پیغمبر فرما رہے اللہ میں گھبرایا ہوا بھی ہوں، میں خوف زدہ بھی ہوں۔ اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ جس کی غلطی نہیں وہ اعتراف کر رہا ہے، جو گناہگار اس نے کبھی فکر نہیں کی۔ میری اور آپ کی ضرورت ہے رب کے سامنے اعتراف کرے، اللہ معاف فرما دے گا۔ رب کا یہ بات ہے جو غلطی کا اعتراف کر کے غلطی کی معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف فرما لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی طرح سوال کر رہا ہوں، اللہ میرے سوالوں کو پورا کر دے۔ اللہ میں ایک گرے پڑے گناہگار کی طرح تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں۔ پیغمبر کس انداز سے اس وقت یہ دعائیں کر رہے ہیں، اور خوبصورت دعائیں جن کی غلطی کوئی نہیں، کوتاہی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں۔ رب کے عظیم پیغمبر امت کو کتنی خوبصورت دعا دے گئے۔ اس دعا کا ترجمہ یاد کر لیجئے، تاک راتوں میں التجا کرتے رہنا، اللہ ہم گناہگار بھی بڑے ہیں، ہم سائل بھی ہیں، اللہ ہم سوالی بھی تیرے در کے ہیں، اللہ پناہ بھی تیرے چاہتے ہیں، اللہ محتاج بھی تیرے ہیں، اللہ ہمارا اقرار ہے تیرے بنا ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ میں گناہگار کی طرح تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، اور میں خوف کے مارے آفت زدہ شخص کی طرح تجھے سے دعا کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر ایک آفت آئی اور خوف ہو کے آگے میری کیا بنے گی۔ فرمایا اس آفت زدہ سب شخص کی طرح اللہ میں تیرے سے دعا کر رہا ہوں، اللہ جس کی گردن بھی تیرے سامنے جھکی ہے، اللہ جس کے آنسو بھی صرف تیرے سامنے نکلے ہیں، اللہ جس کا جسم بھی صرف تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ جس کی ناک بھی تیرے سامنے خاک آلود ہے، اے میرے اللہ میں تیرے سے التجا کر رہا ہوں۔ اتنی دعائیں کی تو آخر میں دعا کتنی خوبصورت ختم ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہم لا تجعلنی
تجعلنی بدعائک شقیا وکن بی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ اے میرے رب تجھ سے دعا کرنے کے باوجود کہیں تو مجھے دعا سے محروم نہ کر دینا۔ اللہم لا تجعلنی، کیا مطلب میرے اللہ میری کوئی دعا رد نہ ہوئے، میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تیری تو ذات ہی رحیم ہے، تو بڑا رؤوف الرحیم ہے اور تیری ذات بڑی مہربان ہے۔ اللہ سب مانگنے والوں سے بہتر تو ہے کہ جن لوگوں سے سوال کیا جائے لوگوں سے، تو اللہ تیری وہ ذات ہے جس سے بہتر اور ہے ہی کوئی نہیں، اور عطا کرنے میں بھی میرے اللہ تیری ذات کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی کوئی مثال ہے عطا کرنے؟ ہم زندگی کی اپنی نعمتوں کو دیکھیں کتنی استعمال کی ہیں، میرے اللہ نے کتنی عطا کی ہے۔ اس کے اندر ایک ہی چیز ہے، پیغمبر کے علیہ السلام کے طریقے کی طرف ہم نے بڑھنا ہوگا اور رحمت کے دروازے عرش والے رب نے کھولنے ہیں۔ اللہ آخر پہ میں التجا کر رہا ہوں تیرے سامنے کہ جتنی دعائیں ہم نے اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی نبوت والی زبان کے جو نکلے الفاظ عربی کے اندر پڑھے، اردو کے اندر ان کا ترجمہ کیا، اللہ ان تمام دعاؤں کو اس وقت کے جتنے سامعین سامعات موجود ہیں اللہ سب کے مقدر میں یہ تمام دعائیں آمین کہہ دو۔ خیر یہ کوئی نے کدھرے چل اونچی آواز میں کہہ دو یا اللہ یہ تمام دعائیں ان تمام کے مقدروں کے اندر فرما دے۔ اللہ ہر طرح کی آفتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ یہ پوری دنیا سے اس آفت سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ جس خطے پر بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ تمام کی مدد فرما۔ یا اللہ جو ان میں سے مقروض بیٹھے ہیں قرضوں سے رہی عطا فرما۔ اللہ جو ان میں بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ان میں جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اندر جتنے میری مائیں بہنیں اور بزرگ بھائی تشریف فرما ہیں جو ان کے اندر بے اولاد ہے اللہ ان کو نرینہ صالح اولاد فرما۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہے والدین کے خدمت گزار بنا اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہم میں سے جتنے ہمارے پیارے چلے گئے ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ ہماری التجا ہے اس وقت جتنے یہاں تشریف فرما ہے مرد عورتیں، میرے مالک و خالق تو قادر ہے، اللہ ہمیں جب تک زندگی دے ہمیں تندرستی صحت عافیت ایمان والی زندگی عطا فرما۔ آخری دعا عرض کر دوں، مالک قادر ہے، جب مانگنے بیٹھنا نا تو پھر اس انداز سے مانگنا اللہم ان ربی قادر۔ یہ جملے نبی علیہ السلام نے کہے، فرمایا اللہ تو قادر ہے، اللہ میں مانگنے والا ہوں تو دینے میں قادر ہے، اللہ میں جتنا بڑا دکھی ہوں تو سب دکھوں کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ اور آج اپنی دعاؤں میں تمام ظالم مظلوموں کو شامل کرنا اللہ سب کی بخشش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عرفات میں دعا کی اپنی امت کے لیے، مجھے اللہ نے جواب دیا محبوب جی آپ کی ہر دعا قبول کر لی گئی ہے، امت کے حق کے اندر دعا قبول کی، تمام مظلوموں کو میں نے معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے پھر دعا شروع کر دی، میں نے میدان عرفات میں کی، پھر میں نے مزدلفہ کے اندر آ کر بھی کی، میں نے یہی کہا اللہم ان ربی قادر مظلوم، اللہ تو قادر ہے کہ مظلوم کو اس کی مظلومیت سے زیادہ اجر عطا کر دے، اللہ تو قادر ہے مظلوم کو بھی راضی کر دے، ظالم کو بھی معاف کر دے، اللہ تو قادر ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے سے کسی نے زیادتی کی اس کو بھی معاف فرما، میرے مالک ہمارے دلوں کو صاف فرما، اللہ ہمیں بغض کینہ یہ جتنی بھی بیماری ہیں ان تمام امراض سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو طاہر بنے۔ فرمایا جب میں نے یہ کہا اللہ تو قادر ہے مظلوم کو اس کی مظلومیت سے بڑھ کر بدلہ دے دے، ظالم کو معاف فرما۔ فرمایا دوسری رات میرے اللہ نے مجھے جواب دیا محبوب جی میں نے مظلوم کو بھی معاف کیا، ظالم کو معاف کیا۔ ایسے دعائیں کیجیے اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے پھر دیکھا کہ ابلیس اپنے سر کے اندر خاک ڈال رہا تھا کہ آج بلی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور میرے بھائیوں کس اللہ کو ہم راضی نہیں کر رہے ہیں۔
شیطان نے قسم اٹھائی اللہ تیری عزت کی قسم ان کو گمراہ کروں گا گناہوں پہ لگاؤں گا. میرے اللہ نے 2 قسمیں اٹھائی فرمایا مجھے میری عزت کی بھی قسم جلال کی بھی قسم اگر گناہ کر کے آئے گا سچے دل سے معافی مانگے گا میں بھی مانگا. آئیے اس اللہ کی طرف معافی مانگیے سچے دل سے التجا کیجئے اللہ تعالیٰ ضرور رحمت فرمائے گا. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے ہمارا مل بیٹھنا رب العالمین اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے. آخر میں 1-2 باتیں ہیں. ایک تو انشاءاللہ عید الفطر کی نماز 6:45 بجے MC ہائی اسکول میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ. دوسری بات ہے فطرانہ کے حوالہ سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اوپر فریضہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آزاد غلام کے اوپر یہ فرض ہے اور غلام کا یہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ اس کے مالک نے ادا کرنا ہے. غلام نے نہیں ادا کرنا. جس کے پاس وہ رہ رہا ہے آپ کے پاس کوئی ملازم رہ رہے ہیں وہ رہتے ہیں آپ ان کی پرورش کرتے ہیں ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں. اور اس کے اندر تقریباً بعض نے 125 بعض نے 150 یہ اندازہ لگایا ہوا ہے. گندم کا ریٹ آپ احباب کے سامنے ہے لیکن یہ حدیث کبھی نہ بھولنا. پیغمبر السلام کی زندگی کے اندر بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر بھی کھجور کا بھی فطرانہ دیا گیا ہے منقع کا بھی دیا گیا ہے جو کا بھی دیا گیا ہے. ہم کھجور کے رمضان میں استعمال نہیں کرتے صرف 100 پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنی ضروریات بھی دیکھیں اور اس مستحق کی ضروریات بھی دیکھیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرانہ روزے دار کی لفظوں کا کفارہ ہے اس کی غلطیوں کا کفارہ ہے اور غرباء کی خوراک ہے ان کی خوشی کا موقع ہے. تو اس موقع پر کنجوسی نہیں کرنی. اور اس بات پر بھی اتفاق ہے اہل علم کا کہ فطرانہ کم نہیں جانا چاہیے. کم جائے گا تو خسارہ ہے. 4 پیسے زیادہ چلے جائیں کم نہ جائیں کم جائیں گے خسارہ ہوگا. اور یہی چیز سامنے رکھ کر خود فیصلہ کرنا ہے. کم از کم 150 200 تک ہونا چاہیے. 150 سے تو اوپر دیں نیچے نہ آئیں کوشش کریں کیونکہ یہ ساری نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں. فروٹ دیکھ لو کتنا مہنگا ہم نے استعمال کیا ہے افطاریوں کے اندر. کھجور استعمال کی ہے. اچھی سے اچھی اللہ کی ہر نعمت کھائیے. ہم شکر ادا کریں کہ مالک نے بڑی نعمتیں ہمیں ہٹانے کا موقع عطا فرمایا ہے. مالک کی بڑی نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں. ان کا پھر شکر بھی یہی ہے کہ جیسے خوشی سے ہم نے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. ابھی آپ حدیث سن چکے ہو خطبہ حجۃ الوداع کی جو تو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے ملازموں کے لیے وہی اپنے غلاموں کے لیے وہی آپ کے جو ضرورت مند بھائی ہیں آپ کوشش کریں کہ ان کی خوشی کے موقع پر کم از کم ان کی خوشی پوری ہونی چاہیے. ایسا انتخاب کریں. اور تمام احباب نے کافی دوستوں نے بزرگوں نے ماؤں بہنوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نماز کے بعد دعا کرا دوں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وقت کافی ہو گیا اس کی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ وقت یہ ہمارا ہے بڑا قیمتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنا کچھ عرض کیا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم